نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان بنایا ہے اور اس پر یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی اردو زبان کو کہ اس کے سینکڑوں الفاظ جو ہیں قرآن کریم اور عربی کی زبان کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اس کے الفاظ میں اور عربی کے الفاظ میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ اور عربی کے الفاظ زیادہ تر اس میں مناسبت پائی جاتی ہے، لیکن کچھ تھوڑے بہت الفاظ ہیں جو اردو گرامر سے ہٹ کر ہے اور جن کو سمجھنا، جن کے معنی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر اس پر بھی توجہ دیں تو وہ ہمارے لیے ایزی ہے۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ کو پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ اگر کسی لفظ کی شروع میں الف لام لگ جائے تو وہ عربی کا لفظ بن جاتا ہے، اور اگر الف لام کو ہٹا دیں تو اردو کا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور عربی میں ایک ایسے لفظ بھی آئیں گے جسے انسانوں کے نام ہے، یہ جگہوں کے نام ہے، تو وہاں الف لام نہیں ہوگا لیکن وہ عربی کا لفظ ہوگا، اور اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوگا لیکن عربی میں بھی وہ بغیر الف لام کے استعمال ہوگا۔ اور تیسری چیز یہاں پہ یہ بتائی گئی تھی کہ گول تا جو آئے گی، وہ جو گول تا والے الفاظ ہیں وہ مؤنث کے الفاظ ہوں گے، لیکن جب اردو میں جائیں گے تو یا کھلی تا بن جائیں گے یا ہاں کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اور تو اب یہاں پہ جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں جی آپ کے سامنے ہیں، جیسے الخوف۔ الخوف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک آدمی کو کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، اس کا ویسی معنی ہے ڈر۔ اردو میں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں الخوف کو کہا جاتا ہے، یعنی ڈرنے کو الخوف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت یہ گھر ہے، اور عربی میں البیت کہتے ہیں، یعنی یہ عربی کا لفظ بنانے کے لیے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ گھر۔ اور الاجر، الاجر اس کا مطلب ہے اجرت، اجر دینا، یعنی ایک تو ہوتا ہے یہ کسی چیز کی اجرت وصول کرنا، اس کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے صلہ، یعنی اجر، بالکل۔ اور یا اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کا صلہ دے دیجئے، یعنی اردو کا اس کا ایک معنی لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن ویسے ہم کہہ بھی دیتے ہیں، اردو والا یہ لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اجر دے دے کسی کا، اجرت دے دے، اجرت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ الوزن، اب یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ویسی الف لام لگنے کی وجہ سے یہ عربی کا لفظ ہے، اور الوزن کا مطلب ہے کسی چیز کو ناپ تول میں وزن کرنا، یعنی جو تاکہ ناپ تول میں کوئی کمی نہ ہو، تو یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ العالم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں عالم۔ عالم یعنی ایک جس نے علم حاصل کیا اس کو عالم کہتے ہیں۔ ایک جو اللہ کی ذات ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی عالم ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین، تو وہاں عالم کا لفظ تمام انسان، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ عالم سے مراد ہے کہ جس کو علم حاصل ہے، کسی کو کسی چیز کا متعلق علم ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح المسکین، مسکین کا مطلب ہے جو غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ شخص بڑا مسکین ہے، غریب ہے۔ اور عربی میں المسکین، یعنی عربی کا لفظ اس بنانے کے لیے المسکین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور عربی میں ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الارض، یعنی زمین کے لیے۔ الجمال، جمال کا مطلب ہے خوبصورتی، جمال، حسن، ان لفظ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی یہی لفظ اردو میں استعمال کرے، یعنی یہ جمال ہے، یعنی بہت ہی حسن میں یہ جمال ہے، تو یہ جمال کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر الف لام اس شروع میں ہٹا دیا جائے۔ القلیل، القلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، اردو میں کہتے ہیں ہم قلت، یا یہ چیز قلیل ہے، تو یوں اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ اردو کا لفظ بن گیا، اور اگر الف لام استعمال کر رہے ہیں تو یہ عربی کا لفظ بن گیا۔ الکثیر یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم کہیں یہ چیز بہت زیادہ ہے، یا یہ چیز کثیر ہے، تو اس سے مراد ہے کہ معنی وہی استعمال ہو رہا ہے۔ الفریق کا مطلب ہے جدا کرنا، حق اور باطل کے درمیان فریق کرنا، تفریق کرنا۔
ایک تو فریق اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا فریق کہتے ہیں کہ جس طرح دو گروہ ہیں اور ایک تیسرا گروہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ تیسرا فریق ہے، ایک فریق دوسرا فریق، تو اس طرح انسانوں کے اوپر بھی فریق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، فرق کرنے میں بھی آ جاتا ہے۔ الامام، امام کا مطلب ہے پیشوا، اور یہاں عربی میں دیکھا جائے الامام، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں امام جو پیشوا ہے، اور اردو میں یہ امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں کیا ہے الامام۔ اور العبادہ، عبادہ کا مطلب ہے عبادت، اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت کرنا، عربی میں کیا ہے العبادہ۔ اب طلاق، طلاق کا مطلب ہے جدا کرنا، یعنی یہ لفظ استعمال کر کے اگلے دو انسانوں کے درمیان جدائی کرا دینا، اردو میں ہم کہتے ہیں طلاق، یہ اردو کا لفظ ہے۔ اس طرح الرحمہ، عربی میں کیا کہتے ہیں الرحمہ، اردو میں ہم کہتے ہیں رحمت۔ الزوجہ، یہ عربی کا لفظ ہے الزوجہ، یعنی بیوی کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں زوجہ، یہ ایک آدمی کی زوجہ ہے۔ النسب، نسب سے مراد ہے خاندان ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اردو میں ہم نسب کہتے ہیں اور عربی میں النسب۔ الشہید کا مطلب ہے گواہ، اردو میں شہادت بھی کہی جا سکتی ہے، اور شہید کو بھی لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے گواہی ہے۔